السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بندوں کو توحید کا درس دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جس میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 چیزیں اس میں داخل ہیں۔ انہی 5 پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور ان 5 میں جو اصل ہے وہ اصل ہے توحید باری تعالیٰ۔ بندہ اگر مسلمان ہے، نماز پڑھے گا تو اسے فائدہ ملے گا۔ اگر مسلمان ہی نہیں ہے تو 1000 نمازیں پڑھے، ایک نماز اس کے کام نہیں آنے والی ہے۔ بندہ اگر مومن ہے، روزے رکھے گا، اسے فائدہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر بندہ مومن نہیں ہے تو کتنے ہی روزے رکھ لے، کوئی عبادت اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ ان 5 میں جو اصل ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ بندے کا پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ نمازیں پڑھیں گے، جنت ہمیں ملے گی۔ روزے رکھیں گے، کامیابی آخرت کے اندر ہمارے لیے ہوگی۔ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بخشش کا سامان فرمائے گا۔ تو یہ جو بھی کام ہیں یہ سب کے سب ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان تمام کاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی شان کو بڑھا نہیں سکتا، اور کوئی بندہ نماز نہ پڑھ کے خدا کی شان کو گھٹا نہیں سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بندہ اگر نماز پڑھے گا تو اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، جنت اسے ملے گی، آسانیاں اس کے لیے ہوں گی، تمام تر نعمتیں اس بندے کے لیے ہوں گی۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو نقصان بھی اس کا اپنا ہی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو نقصان بھی اس کا اپنا ہی ہے۔ کوئی بندہ اللہ رب العزت کو نماز پڑھ کے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی نہ پڑھ کے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اور اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت ساری دنیا پر قائم ہے، اور ایسی قائم ہے کہ جس کے لیے دوام ہی دوام ہے۔ وہ سلطنتیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں یا موجود ہیں یا ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، ان سب کے لیے ایک میعاد مقرر ہے۔ یا تو وہ سلطنت چند سالوں کے لیے ہوگی، یا وہ حکومت چند مہینوں کے لیے ہوگی،
یا وہ حکومت کچھ سالوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 سال 20 سال 50 سال پہلے کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو 100 سال تک ایک شخص کی حکومت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور بھی اگر کسی کی حکومت ہوئی ہے زیادہ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کتنی بھی انسان حکومت کر لے اس کے بعد میں اس کے لیے زوال ضرور ہے، اس حکومت کو ختم ضرور ہونا ہے. لیکن اللہ کی سلطنت ایسی عظیم الشان سلطنت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس دنیا کے بننے سے پہلے سے اللہ کی سلطنت ہے، اور جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، جب میدان محشر میں لوگ پہنچ جائیں گے، اس وقت بھی اگر کسی ذات کی سلطنت چلے گی تو اللہ وحدہ لا شریک کی سلطنت چلے گی. اللہ بے نیاز ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کی جرأت کر سکتا ہے بغیر اللہ کے اذن کے؟ بعض لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ شفاعت یہ کوئی نہیں کرائے گا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے اپنے محبوب کو اذن شفاعت عطا فرمائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ کائنات میں کسی نے حضور کی اللہ رب العزت کی ایسی حمد و ثنا بیان نہیں کی ہوگی. حضور ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، جو کہو گے جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. شفاعت کرو گے تمہاری شفاعت سنی جائے گی. تم اگر بخشش طلب کرو گے تو انہیں بخش دیا جائے گا جن کے لیے تم بخشش طلب کرو گے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کرائیں گے. تو اللہ رب العزت کی سلطنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور اللہ کی سلطنت کے لیے دوام ہے، اس کے لیے زوال ہے ہی نہیں. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ان ربک فعال لما یرید کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے. اس کام کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جس کا وقت آ گیا اسے جانا ہی ہے. ساری کائنات مل کر کے اس کو زندگی نہیں دے سکتی، اور جس کی زندگی ہے وہ زندہ رہے گا. ساری کائنات مل کر بھی اسے موت نہیں دے سکتی. ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے. اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہدایت کا سوال کرنا چاہیے، اور جسے اللہ رب العزت ہدایت دے دے کائنات میں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العزت گمراہ کر دے کائنات میں کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ رب العزت ہدایت دینے والا ہے. اللہ رب العزت ہی ہر چیز کو نافذ فرمانے والا ہے. اس کے حکم کے اندر کوئی روک پیدا نہیں کر سکتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا. بندوں میں یہ سکت نہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کو روک سکے، یا کسی میں بھی یہ طاقت نہیں، بلکہ انسان اور جن سب ایک بات پر جمع ہو جائیں اور اللہ کسی بات کے کرنے کا ارادہ فرما لے تو سب مل کر بھی اللہ کے ارادے کو نہیں ٹال سکتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. اللہ رب العزت علم غیب کا جاننے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ علم غیب کا جاننے والا ہے. غیب کا علم اس کے پاس ہے، اور اپنے محبوب بندوں میں جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت علم غیب عطا فرماتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے. اب جو لوگ اپنی عقل سے ناپتے ہیں کہ علم غیب اتنا دیا اتنا نہیں دیا، یہ سب انسان کے عقل کی بات نہیں. یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے کہ دینے والے نے کتنا دیا اور لینے والے نے کتنا لیا. اللہ رب العزت علم غیب کا جانے والا ہے. اور قرآن عظیم کی آیت مبارکہ ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور ایسا عظیم الشان رحم فرمانے والا ہے کہ بندوں کو بخشنے کی اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں کہ بندہ کوئی ایسا امر کر دے، ایسا کوئی کام کر دے کہ جس کے سبب اس کی بخشش ہو جائے. اب بشر حافی کا واقعہ لے لیں. شراب کے نشے میں مست رہتے تھے، میں خانے میں رہتے تھے اور بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے. راستے سے گزر رہے تھے، ایک کاغذ کا ٹکڑا انہیں پڑا ہوا ملا. اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور
اونچے مقام پر رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ اللہ کا نام جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے اس کاغذ کی یہ شان ہے کہ اسے نیچے نہیں بلکہ اوپر رکھا جائے۔ اس کاغذ کو اوپر رکھ دیا آپ اپنے اسی حال کے اندر دوبارہ پہنچ گئے۔ اس دور کے ایک بزرگ تھے، انہیں خواب میں بشارت ہوئی، جاؤ جا کر کے بشر حافی کو ہمارا سلام کہو، بشر حافی کو سلام کہو ہمارا۔ اللہ اکبر! جبکہ بشر حافی شراب پینے والے ہیں، انہیں ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی مغالطہ ہو، آپ فوراً سو گئے۔ دوبارہ پھر ندا کی گئی، جب یہ ندا 3 مرتبہ ہوئی تو آپ کو یقین ہو گیا ضرور کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ فوراً آپ بشر حافی کو تلاش کرتے ہوئے گئے اور انہیں تلاش کیا تو دیکھا کہ میں خانے کے اندر ہیں۔ ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے۔ بشر حافی فوراً اللہ کا نام سن کر آپ کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور اللہ رب العزت کے اسم مبارک کی برکت سے آپ نے فوراً توبہ کر لی۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا بلکہ اولیاء کرام کے زمرے میں شامل فرما دیا۔ اور ایسے عظیم الشان ولی گزرے ہیں آپ کہ آپ کی شان بیان کی جائے تو کئی راتیں درکار ہیں۔ تو اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں کہ بندہ کوئی نیک امر کرے، کوئی اچھا کام کرے کہ جس کے سبب اسے بخش دیا جائے، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو دل سے یاد کیا جائے۔ اس کو اگر دل سے یاد کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہماری فریاد کو سنتا ہے اور وہ ضرور ہماری فریادیں پوری کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت وہی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہ جب چاہے گا اس کائنات کے نظام کو ختم کر دے گا اور یہ کائنات بالکل تنکے کی طرح بکھر کر کے رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت بہت ہی عظیم الشان ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی عظمت اور رفعت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عظمتیں، رفعتیں، برکتیں سب کچھ اسی ذات کے لیے ہیں جو عظیم الشان ہے، جس کی شان بندوں کے ادراک سے باہر ہے، وہ بڑا عظیم الشان ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی یاد منائیں اور کوشش یہ کریں کہ اس کی رحمتوں سے وابستہ رہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امیدیں رکھا کریں اور یہ بھی یاد رکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے عوام کے درمیان مشہور ہیں، ان کی بھی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ جیسے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہیں، خدا پاک کہیں، خدا وحدہ لا شریک کہیں۔ اس کے سینکڑوں نام ہیں، جس نام سے چاہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سارے ہی اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہو اللہ کو پکارو۔ لیکن ایسا معنی کہ جس کا ایک معنی غلط بھی آتا ہے اور ایک معنی صحیح بھی آتا ہے، ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ بولتے ہیں اوپر والا، اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عظمت والا، شان والا، بلندی والا کہہ سکتے ہیں، لیکن اوپر والا کہنا ایک مکان کے ساتھ خاص کرنا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔